جی ناظرین، پروگرام دستک میں خوش آمدید۔ اور رواں ہفتے کی سب سے اہم ترین اور انتہائی بڑی خبر یہ ہے کہ انسانی ترقی کی اقوام متحدہ کی رپورٹ 2019-2020 جاری کر دی گئی ہے، اور بہت کم لوگوں کو پاکستان میں معلوم ہے کہ انسانی ترقی کیا چیز ہے، انسانی ترقی کے اشاریے کیا ہیں۔ ہم ہر روز آئین، سیاست، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، حکومت، اپوزیشن کی چپکلش کے اوپر تو یہ بات کرتے رہتے ہیں، سب ٹاک شوز کے اندر سیاست، آئینی ایشوز، حکومت اپوزیشن تعلقات کے اوپر بات ہوتی ہے، لیکن انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ انسانی ترقی میں گزشتہ برس کی بنسبت اس برس پاکستان کے 2 اشاریے مزید گر گئے ہیں۔ آخر انسانی ترقی کی رپورٹ میں پاکستان کے 2 پوائنٹس کی مزید تنزلی کیوں ہوئی؟ انسانی ترقی کے اشاریے ہیں کیا؟ اس میں کیا عوامل شامل ہوتے ہیں؟ اور اشاریہ آگے آئندہ آنے والے دنوں میں کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر عابد سلیری صاحب، انتہائی شرمناک بات ہے کہ جنوبی ایشیا کے جو بڑے ممالک ہیں ان سے وہ ہم سے ان اشاریوں میں بہتر ہیں، اور پاکستان انسانی ترقی کے اشاریوں میں ان سے نیچے گر گیا ہے۔ اور جس طرح کہ بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیپ، نیپال اور بھوٹان یہ ہم سے انسانی ترقی میں آگے نکل گئے ہیں، کیا میسج ہم دے رہے ہیں؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ ایک میسج تو بہت کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو ایز سچ اپنی پرائورٹی نہیں بنایا۔ اور اگر ہم کسی بھی سال کا وفاقی بجٹ جب اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو صاف نظر آ جاتا ہے کہ وفاق کے پاس جو ٹوٹل ریونیو بچتا ہے صوبوں کو ان کا حصہ دینے کے بعد، وہ تو بڑی مشکل سے آپ کا ڈیٹ پیمنٹ اور ان میں نکل جاتا ڈیفینس ہے۔ ان کو بھی پورا نہیں کر پاتا، اور اس کے بعد پھر پیز اینڈ پینشن ہوتی ہے، اور سب سے آخر میں پی ایس ڈی پی ہوتا ہے، اور وہ بھی اگر اوپر والے 3 جو ہیں ان سے کچھ چونکہ وہ نہیں بچتا، قرضہ لینا ہوتا ہے ان کو پورا کرنے کے لیے بھی، تو جو بالکل ٹیل اینڈر ہے وہ آپ کی ہیومن ڈیولپمنٹ آتی ہے۔ صوبوں میں میں بالکل مطاب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان میں سے اکثر چیزیں جو ہیں یہ پروونشل مینڈیٹ میں آتی ہیں، لیکن چونکہ ہم این ایف سی کی بات تو کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم پروونشل جو فائنینشیل ایوارڈز ہیں ان کی بات نہیں کرتے کہ پروونس میں بھی، اور پروونسز کو جس حساب سے پیسے اگر ایکسٹرا ملے ہیں جس فارمولے سے، کیا وہ اپنے ان پسماندہ اضلاع پہ خرچ کرتے ہیں، یا وہ صرف لاہور، کراچی، کوئٹہ یہیں تک اسپینڈ ہو کے رہ جاتا ہے، پشاور تک۔ تو اگر وہاں پہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کے جو پروونسز ہیں وہ جو فار فلنگ ڈسٹرکٹس اور پیریفری ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں چل پائے گی۔ تو یہ تو چونکہ 2019 کا ڈیٹا تھا۔ اگر اس سال کی میں تھوڑی سی سلور لائننگ دیکھتا ہوں جی 2020 کی، یہ ایک بڑا ہمارے لیے، سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے ایک اینس ہارریبل ایئر اس کو کہا جاتا ہے، لیکن اس میں ایک چیز جو پازیٹیو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومتوں کے اور ہماری حکومت کے بھی ریڈار پہ دوبارہ سے سوشل جو ایک ہے سیکٹر ڈیولپمنٹ وہ واپس آئی ہے۔ حکومتوں کو احساس ہوا ہے کہ پبلک جو ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر بنانا ہے، ان کو احساس ہوا ہے کہ سوشل پروٹیکشن جو ہے وہ کیوں ضروری ہے، یا ان کو احساس ہوا ہے کہ انفارمل سیکٹر جو ہے اس کے لیے کیا چیزیں لے کے آنی ہے کہ وہ محفوظ رہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا سٹارٹ ہے جو کہ 2021 میں بھی ویکسین آنے کے باوجود بھی، اور پاکستان کو میں فورس ہی کر رہا ہوں کہ ابھی بھی شاید ٹائم لگے گا، پہلے 6 مہینے تو کم از کم مجھے میس اسکیل پہ ویکسین آتی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ پی ایس ڈی پی یا یہ جو سوشل سیکٹر ہے یہ حکومتوں کے رڈار پہ رہے گا، آلدو کہ بہت تاخیر ہو گئی ہے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ اس پینڈیمک نے اس بیٹر ریالٹی کی طرف توجہ دلا دی ہے کہ جو حکومتیں، جو قومیں اپنے ہیومن کیپٹل پہ اسپینڈ نہیں کریں گی، ان کے لیے آگے وے فارورڈ جو ہے بہت مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا۔ اسٹوڈیو میں بڑھتے ہیں مہتاب حیدر صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر عابد سلیری صاحب نے بہت جامع انداز میں تمام تر اشاریے کہ اس میں ہماری ماحولیاتی اشاریے جو ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع اس اعتبار سے بھی بات کی، صنفی جو فیکٹر ہے یعنی جینڈر گیپ ہے اس حوالے سے بھی بات کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت نے تو ہمیشہ یہ نعرہ لگایا ہے کہ جی ہم تو پاکستان کے اندر ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا انقلاب برپا کر دیں گے، ہیومن ریسورس کے اوپر ایک ایڈوائزر لگائے گئے، اور یہ کوئی 10 سال پرانی رپورٹ نہیں ہے، یہ تو پچھلے برس کے اشاریے ہیں۔ تو اشاریے پی ٹی آئی کی حکومت میں بہتر ہونے چاہیے تھے، اشاریے 2 نیچے گر گئے، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہم سے صرف
ایک پوائنٹ نیچے جو ہے وہ افغانستان ہے. جی مہتاب حیدر صاحب. دیکھیں جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں الارمنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں، جنوبی ایشیا کے ساتھ دیگر ممالک کے ساتھ موازنہ کریں تو بھوٹان، نیپال اور یہ جو ممالک ہیں ان سے بھی ہم نیچے آ گئے ہیں، سری لنکا سے بھی نیچے ہیں. تو دیکھیں بنیادی طور پہ آپ کی اکانومی جو بنیادی فنڈامنٹل ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ آپ کی اکنامک گروتھ اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی جب سے آئی ہے، پہلے سال انہوں نے 3.3 کا وہ اچیو کیا، لیکن وہ جب ریوائز کیا گیا تو وہ 1.9 اس کی گروتھ تھی. اور جو دوسرا سال تھا وہ کووڈ ڈیفینیٹلی آ گیا، اس کے نتیجے میں نیگیٹو 0.4% کی گروتھ ہوئی. تو جب آپ کی اکانومی بیسیکلی گرو کرنے کے بجائے شرنک کر رہی ہو تو پھر آپ کے جو بنیادی فنڈامنٹلز ہیں اکانومی کے وہ خراب ہوں گے، اور یہ اسی کی ریفلیکشن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو پی ایس ڈی پی ہے، پی ایس ڈی پی میں اس ٹائم جو تھرو فارورڈ ہے، تھرو فارورڈ سے مراد ہوتا ہے کہ جو آپ کے اس ٹائم پروجیکٹس پی ایس ڈی پی کے اندر ہیں اور ان کی ٹوٹل کاسٹ جو چاہیے ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. کچھ پروجیکٹس ایسے بھی ہیں پاکستان کی اس ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو کے اندر جو اگلے 50 سال میں بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتے. تو اب پولیٹیکل گورنمنٹس کرتی کیا ہے، یہ آتی ہیں اپنی مرضی کے کچھ پروجیکٹس کو جو پچھلی حکومت نے شروع کیے ہوتے ہیں انہیں نکالتی ہیں، اپنی مرضی سے کچھ اور پروجیکٹس کو اس کے اندر شامل کر لیتی ہیں. تو یہ تھرو فارورڈ بڑھتا جا رہا ہے، افیکٹو یوٹیلائزیشن کم ہوتی جا رہی ہے. اور ایک بات میں اور یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں، فیڈرل گورنمنٹ سے زیادہ اس میں پروونسز کی ذمہ داری ہے. اور 18 امینڈمنٹ کے بعد تو زیادہ ذمہ داری جتنے بھی سوشیو انڈیکیٹرز ہیں جس میں ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، کلین ڈرنکنگ واٹر ہے، انوائرمنٹ ہے، یہ سارے پروونسز کی ڈومین کے اندر ہے. تو اور 7th NFC ایوارڈ کے تحت ان کے پاس پیسے بھی زیادہ جا رہے ہیں. لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ ڈیولپمنٹ کی بجائے، وہ ڈیولپمنٹ زیادہ کرنے کے بجائے وہ ڈیولپمنٹ کم کر رہے ہیں. ایک وجہ شاید نیب بھی ہے کہ نیب کے ڈر کی وجہ سے ڈیولپمنٹ سپینڈنگ جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہو رہی، اور دوسری وجہ ان کی نالائکی بھی ہے، نااہلی بھی ہے، اور 18 امینڈمنٹ کے بعد بیوروکریسی کا بھی ایشو ہے. تو یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں جس کے نتیجے میں یہ رزلٹ ہے. اور رزلٹ کا آج یہ ہے کہ دعوے کرنے آسان ہے، کنٹینر پہ کھڑے ہو کے باتیں کرنی آسان ہے، ڈلیور کرنا مشکل ہے، اور پھر 2.5 سال بعد ماننا بھی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا. آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ کیا 18ویں آئینی ترمیم بھی کوئی اس میں رکاوٹ ہے؟ چونکہ ابھی کچھ عرصے سے ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ 18ویں آئینی ترمیم پہ نظر ثانی کی جائے. انسانی ترقی میں کیا کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وہ کیسے رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ کون سا پولیٹیکل اینگل ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے جی ڈاکٹر صاحب، اس پہ نظر ثانی سے زیادہ اس پہ نا ہمیں اس کی ایک اسیسمنٹ کروا لینی چاہیے، آبجیکٹیو اسیسمنٹ. بدقسمتی سے جب بھی ہم 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں وہ معاملہ پولیٹیسائز ہو جاتا ہے. لیکن 10 سال گزر گئے، اب ہمیں ایک آبجیکٹیو اسیسمنٹ کروا لینی چاہیے کہ اس ترمیم کے ہونے کے بعد کون سے ایسے شعبے ہیں یہاں پہ کہ صوبے بہتر پرفارم کر پائے اور کیوں، اور کون سے ایسے شعبے ہیں یہاں پہ نہیں کر پائے اور کیوں. تو اس کی اسیسمنٹ کر لی جائے وہ بہت بہتر ہوگا. اس پہ مہتاب حیدر سے بھی ان کی رائے جانیں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام دستک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی 18ویں آئینی ترمیم کی. ڈاکٹر عابد سلیری صاحب نے کہا کہ اب 10 برس سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، 18ویں ترمیم کی ایک اسیسمنٹ کرنی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر عابد صاحب نے جس طرح کہا صوبوں کی کیپیسٹی کے ایشوز سامنے آ رہے ہیں، بہت سارے شعبے ایسے ہیں جس میں صوبے پرفارم نہیں کر پا رہے. جی مہتاب حیدر صاحب. دیکھیں بنیادی طور پہ 18 امینڈمنٹ اور NFC جب کیے گئے تو ان کی سیکوینسنگ کے اوپر میری نظر میں پرابلم تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ صوبوں کو 18 امینڈمنٹ پہلے کی گئی اور اس کے بعد NFC کیا گیا. تو صوبوں کو بیسیکلی ریسورسز جب دیے گئے تھے
اس کے ساتھ ان کی رسپانسبلٹیز جو ہے وہ فکس ہونی چاہیے تھی. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ وسائل تو لینا چاہتے ہیں, یعنی ایزی منی تو لینا چاہتے ہیں, لیکن وہ جو رسپانسبلٹیز ہیں ان پہ پرابلم ہے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. بلوچستان وہ واحد صوبہ ہے کہ جس کے ریونیوز جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے. جب فیڈرل گورنمنٹ اس اپنا کے ریونیوز پروٹیکٹڈ ہے, جی, باقیوں کو تو ایکچوئل کی بنیاد پہ جتنا ایف بی آر کی کلیکشن ہوگی اور ڈیویزبل پول میں آئے گا جی, وہ ملے گا ان کو, یعنی ایکچوئل کلیکشن کی بنیاد پہ ان کو ریسورسز ملیں گے. جی, لیکن بلوچستان کا جتنا ایف بی آر کا ٹارگٹ ہوگا اس کی بنیاد پہ ان کو جو ایلوکیٹڈ ریسورسز ہے وہ ان کو ملیں گے. جی. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ انہوں نے کیا کیا؟ پی ایس بھرتی کی ہے. بلوچستان کی حکومت نے سب سے زیادہ پی ایس بھرتی کی ہے, جن کی تعداد لاکھوں میں ہے, مختلف محکموں کے اندر. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ریسورسز جو بڑے تھے, وہ ریسورسز حالانکہ بلوچستان کا رقبہ بہت بڑا ہے, وہ ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوتے, جی, لیکن انہوں نے جب ان سے ان کی بیوروکریسی سے بات کی جاتی, وہ کہتے ہیں یہ بھی ہماری سوشل پروٹیکشن کا حصہ ہے. چونکہ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, تو بجائے اس کے کہ ان کے پاس وہ بے روزگار ہوں, تو ہم نے انہیں پبلک سیکٹر کے اندر جاب, سوشل ویلفیئر, ایک سماجی اعتبار سے انہیں پروٹیکٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے ایفیکٹو یوٹیلائزیشن ہو سکتی تھی اگر آپ پراپرلی اس کو ڈیولپمنٹ کے لیے پیسوں کو استعمال کرتے, تو اکانومی کک سٹارٹ ہوتی, اس کے نتیجے میں لوگوں کو روزگار بھی ملتا اور زیادہ بہتر ہوتا, اور اس کے نتیجے میں آپ سڑکیں بنتی, ان کی کمیونیکیشن بہتر ہوتی, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بنتے, کچھ اس طرح کا اسکلڈ ایجوکیشن اور ٹریننگ لیتے. جی ڈاکٹر عابد صاحب, یہ انہوں نے جو کہا کہ بلوچستان کی حکومت کے پاس تو وسائل بہت تھے لیکن نائب قاصد بہت بھرتی کر لی ہے. یہ آپ کا کہنا ہے کہ ان اشاریوں میں روزگار بھی ایک اشاری ہے, تو کہاں کس طرف کیا پرابلم کیا گیا؟ اگر بہت سارے محکموں میں سینکڑوں کی تعداد میں نائب قاصد بھرتی کرنا یہ بے روزگاری کا حل ہے یا وہی پیسہ کہیں اور خرچ کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیں اصل چیز جو ہے آپ کے پاس ایک تو بلوچستان کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو بلوچستان کی ڈیموگرافی دیکھیے کہ وہاں پہ ہر محکمے میں بھی بہت زیادہ بھی بھرتی کر دیں, تو جب آپ نیشنل ایوریج پہ لے کے آئیں گے تو وہ آپ کو بہت کم نظر آئے گا. جی, 50% وہ کم نظر آئے گی. لیکن دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سوشل پروٹیکشن ایک اور چیز ہے, ایک پہلو ہے بالکل, جو آپ کو فنڈز دیے جا رہے ہیں جن کے ذریعے آپ پروڈکٹیو امپلائمنٹ اپرچونٹیز کریٹ کر سکتے ہیں, انفراسٹرکچر بہتر بنا سکتے ہیں, یا آپ جو بیسکس ہیں ہیومن لائف کے لیے جس میں ہیلتھ, ایجوکیشن, کلین ڈرنکنگ واٹر, وہ چیزیں بہتر بنا سکتے ہیں, تو اس پہ ٹریڈ آف جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ چیز تو میں ایڈوکیٹ کروں گا کہ اسپیشلی اب کووڈ کے بعد ہمیں کو منیمم یونیورسل سوشل پروٹیکشن کے ایجنڈا پہ سوچنا چاہیے, اور اس پہ شاید ہمیں بلوچستان جیسے صوبے سے ہی آغاز کرنا چاہیے. لیکن جو آپ کو باقی تمام چیزوں کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں ان کو اس پہ جابز پہ, اور وہ بھی جو کہ نان پروڈکٹیو جابز ہیں ان پہ لگا کے باقی ہر چیز پہ کمپرومائز کر دینا, وہ بھی بہرحال ایک جسٹس نہیں ہے, ایک انصاف نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی بھی جب آپ پاکستان کے ودن پاکستان انٹر پروونشل کوئی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان اس میں باقی صوبوں کے مقابلے میں آپ کو ہمیشہ نیچے نظر آتا ہے, خواہ وہ فوڈ سیکورٹی انڈیکس ہے یا وہ ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس ہے یا کوئی اور انڈیکس دیکھ لیں. نیشنل لیول پہ جو بھی انڈیکس بنتا ہے وہاں پہ بلوچستان ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے پروٹیکٹڈ ریزروز ہیں, شورڈ ان کے لیے ریسورسز ہیں, ان سب چیزوں کے باوجود وہ سب سے نیچے ہمیں نظر آتی ہے اس کی پرفارمنس. اور پھر اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہے کہ جو وفاق کے درمیان جو اکائیاں ہیں ان کی جو آپس میں ہارٹ برننگ ہے, اور وہاں پہ جو ہے وہ ہیو ناٹ کی ایک کشمکش آتی ہے جو کہ ڈائریکٹلی آپ کی پھر نیشنل سیکورٹی کو تھریٹن کرتی ہے. جی مہتاب حیدر صاحب, انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا. آپ 18ویں آئینی ترمیم سے آگے چلتے ہیں, بہت سارے ریسورسز ہیں, اربوں روپے کی فنڈنگ ہے آپ کی سماجی بہبود کے لیے, صحت کے لیے, تعلیم کے لیے, اور جسے کہتے ہیں انتہائی جو غریب پسماندہ طبقات ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے. ایک بڑا پیسہ ہمارا جو ہے وہ صوبوں میں اور مرکزی حکومت میں بدعنوانی کی نظر ہو جاتا ہے. یہ کتنا فیکٹر ہے کہ اگر ہم کہیں کہ جی ہاں فنڈز کی ایلوکیشن تھی, آپ نے شروع میں یہ کہا کہ بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں وہ ڈراپ کر دیے جاتے ہیں, کچھ نئے پروجیکٹس آ جاتے ہیں اور اس میں کئی دہائیاں لگ جائیں گی کہ کچھ منصوبے بن رہے ہیں یا بنیں گے یا ان پہ امپلیمنٹیشن ہوگی,
لیکن ایک فوری جو نقطہ سامنے ہے کہ بڑی تعداد میں ہر سال اربوں روپیہ بدعنوانی کی نظر ہو جاتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ اس کے لیے پاکستان میں مختلف انسٹیٹیوشنز موجود ہیں، لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، اینٹی کرپشن باڈیز ہیں جنہوں نے بیسیکلی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا ادارہ ہے۔ میرے ذہن میں بالکل وہی تھا کہ بیسیکلی ان کا کام ہوتا ہے ان تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھنا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں کرپشن یہ تو میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے، جتنی ہے وہ ہے، لیکن اگر سوشل پروڈکشن کے ایریا میں دیکھیں تو وہاں پہ انیفیشنسی زیادہ بڑا پرابلم ہے، ڈیسیژنز نہ کرنا اس سے بڑا پرابلم ہے، ڈپلیکیشن آف ورک، مثلا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام فیڈرل لیول پہ چل رہا ہے، پروونسز بھی سوشل پروڈکشن کے نام پہ بہت سے پروگرام وہ چلا رہے ہیں۔ تو یہ ڈپلیکیشن جو ہے، اگر ہم اس ڈپلیکیشن کو ہی ختم کر لیں اور ڈیٹا شیئرنگ کریں آپس میں پروونسز، اور اس کے لیے سوشل پروڈکشن اسٹریٹجی ایک کی ضرورت ہے، جس پہ پلاننگ کمیشن میں کافی عرصے سے جو ہے وہ ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر UNDP کے ساتھ مل کے کام بھی ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ہم ان ایفیشنسیز کو اور یہ جو مس مینجمنٹ ہے اسی کو کم کر لیں، اور کرپشن بھی، مس مینجمنٹ، اس ساری کو ختم کر لیں تو ہماری یوٹیلائزیشن مزید افیکٹو ہو سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن خان، ماہر معاشیات ہیں۔ ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب، پروگرام دستک میں اب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام تر دعوے کرنے کے باوجود، تمام تر ایفرٹس مختلف حکومت، لیکن 2019-20 کی جو انسانی ترقی کی جو رپورٹ ہے اقوام متحدہ کی، اس میں پاکستان کے اشاریے مزید گر گئے ہیں۔ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ دیکھیں غالباً پہلے 152 تھا، اب وہ کوئی 154 پہ آ گیا ہے، تو 2 ناچ ہم نیچے چلے گئے ہیں۔ اس کو میں اس طریقے سے دیکھوں گا کہ ایک تو یہ کہ صرف ہماری اپنی کوتاہی سے ہم نیچے نہیں جاتے ہیں، اگر ہم جس کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں وہ اگر تیزی سے آگے چلے گئے ہیں تو ریلیٹیو ٹرم میں ہم اس کے نیچے آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے ہم سے زیادہ بہتر کر گئے ہوں، ہم شاید اتنی ایفرٹ ہم نے کی نہیں ہے۔ تو یہ 2 ناچ اوپر نیچے زیادہ اس میں فرق نہیں ڈالتا ہے، لیکن آپٹکس میں یہی کہا جائے گا کہ ہمارے اندر کمزوری ہے اور ہم HDI میں نیچے کی سطح پہ آ گئے ہیں۔ فرینکلی اسپیکنگ، کبھی بھی ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ ہمارا فوکس نہیں رہا ہے، کبھی بھی نہیں رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب بہت زیادہ جب اپوزیشن میں تھے تو باتیں تو کرتے رہے ہیں، اور بار بار KPK کا بھی حوالہ دیتے رہے ہیں، لیکن جو اب جو ہے 2-2.5 سالوں میں امپرومنٹ آنی چاہیے تھی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ہمارے، لیکن نہیں آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایفرٹ ابھی بھی نہیں کی جا رہی ہے جو کرنا چاہیے تھا ہمیں۔ تو باقی میں جس طریقے سے اس کو اگنور کیا گیا ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کو، آج بھی کیا جا رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں جو ہمارا NFC ایوارڈ جو ہے، اس میں صوبوں کو ہم نے بہت پیسے ٹرانسفر کیے ہیں، تقریباً 3 گنا زیادہ پیسے اب جاتے ہیں، 3 ٹائمز، اور اس لیے دیے گئے تھے کہ وہ عوام پہ خرچ کریں گے، صحت خرچ کریں گے، تعلیم پہ خرچ کریں گے۔ لیکن اگر آپ ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں تو ہماری ایوریج لٹریسی ریٹ 60% تھی، تو وہ گر کے 58 پہ آ گئی ہے، پھر کبھی یہ بڑھ کے 60 پہ چلی جائے گی، پھر 58 پہ آ جائے گی۔ اسی طریقے سے نیٹ انرولمنٹ جو ہے پرائمری اسکول میں وہ کم ہو گیا ہے، کراس دی پروونسز کم ہوئے ہیں۔ تو یہ تو ایک تو یہ ایشو ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ تمام چیزیں صوبوں میں چلی گئی ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ صرف ان کو پیسے دیتی ہے NFC ایوارڈ کے تحت زیادہ کہ وہ اس پہ خرچ کریں گے، لیکن خرچ کرتے ہیں تو پھر وہ نظر نہیں آتا ہے کہیں پر۔ جو اسٹیٹسٹکس ہے وہ بالکل اس کے بالکل مختلف ہے۔ ہمارے جتنے بھی سوشل انڈیکیٹر ہیں صوبوں میں وہ بہتری تو نہیں ہوئے بلکہ خراب ہو گئے ہیں۔ تو یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ تو اسی لیے میں بار بار سوال اٹھاتا ہوں اس ایگزسٹنگ NFC ایوارڈ پہ
کہ یہ اتنے جو پیسے دیے گئے ہیں اس کا مین پرپس تھا کہ گراس روٹ کے لیول پہ عوام پہ خرچ کیا جائے گا، اور جو ہو نہیں رہا ہے. میرا ابھی ایک آرٹیکل بھی اسی پہ چھپا بھی ہے کسی ایک رسالے میں، جس میں اسی NFC ایوارڈ کو میں نے کہا کہ جو پرپس تھا وہ پرپس اچیو نہیں ہوا ہے، اور صوبوں کو ہم نے بہت پیسے دے دیے، مرکز کمزور ہو گیا. تو اسی طریقے سے 18ویں ترمیم میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جو چلی گئی ہیں صوبوں کو، صوبے اگر اس میں ایفرٹ نہ کریں تو بات یہ ہے کہ دنیا میں تو پاکستان کا نام آتا ہے نا، صوبے کا نام نہیں آتا ہے. پاکستان از دی فوکل پوائنٹ. اگر صوبے میں کام نہیں ہو رہا ہے سوشل انڈیکیٹر کی طرف میں، تو پھر پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے. اور یہ دنیا میں جب یہ اس قسم کے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس آتے ہیں تو اس میں اگر ہم نیچے آ جائیں تو ایک بڑی خرابی ہوتی ہے کہ یار اتنا 220 ملین والا نیوکلیئر پاور ملک، اور کیا ان کے سوشل انڈیکس. جی اسی کے اوپر سوال ہے ڈاکٹر صاحب، خراب ہے. جی اسی کے اوپر سوال ہے کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ سارا پیسہ ڈیفنس کے اوپر خرچ ہوتا ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو ہماری آرم فورسز بھی کہہ رہی ہیں کہ بھائی ہمارے پاس بجٹ کی انتہائی قلت ہے. تو پہلے تو یہ کہا جاتا تھا جی بجٹ جو ہے وہ ڈیفنس کے اوپر، ملک کی سیکیورٹی کے نام کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، وہ بھی انتہائی اہم اور ضروری چیز ہے. دیکھیں اس کو تو میں صرف اور صرف پروپیگنڈا کہوں گا. یہ وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں جنہیں باہر سے پیسے ملتے ہیں. میں بالکل فرینک ہو کے بات کر رہا ہوں. جی بالکل یہ اس قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں جو باہر سے ان کو پیسے ملتے ہیں یہ لفظ بولنے کے لیے. یہ ڈیفنس بجٹ کو کمپیئر کرنا ہیومن ڈیولپمنٹ کے ساتھ. جی یہ فیکٹ یہ ہے کہ اکثر آپ ٹی وی کے ٹاک شوز میں سنیں گے فوج 70% بجٹ کھا گیا، جی فوج 80% بجٹ کھا گیا، سارے بجٹ کھا گئے. یہ ایک سلینگ کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں. جو یہ بول رہے ہوتے ہیں نا پیچھے سے پتہ کریں ان کے کنیکشن کہیں اور ہوتے ہیں، اس بولنے کے پیسے لیتے ہیں وہ. فیکٹ کیا ہے؟ فیکٹ یہ ہے کہ آج 13 سے 14% ہمارا بجٹ جو ہے وہ جاتا ہے اس پہ، ڈیفنس پہ صرف 13 سے 14% آف دا ٹوٹل بجٹ. اور وہ اس لیے اور اس میں وہ شامل ہے، اگر اس کو نکال دیں تو یہ 12% رہتا ہے. یہ جو ہم فینسنگ کر رہے ہیں افغانستان کے بارڈر پہ، اس فینسنگ کے ایکسپینڈیچر کو شامل کریں تو یہ 14% 13.8% بنتا ہے. ادروائز یہ 12% ہے جو ڈیفنس بجٹ ہمارا پہلے ہوتا تھا. ان تمام چیزوں کے باوجود کہ ہمیں سیکیورٹی تھریٹ ہے، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہے، ایسٹرن بارڈر سے بھی خطرہ ہے، ویسٹرن بارڈر سے بھی خطرہ ہے، اس کے باوجود ہم اپنے دفاع پہ 14% اپنے بجٹ کا خرچ کر رہے ہیں جس میں وہ فینسنگ بھی شامل ہے. تو یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یہ کہنے کے لیے. بات یہ کہ اگر میں کام نہیں کروں جو میرے ذمہ کام ہے تو میں کسی دوسرے پہ یہ الزام ضرور ڈال دوں گا کہ یار دیکھیں وہ تو کام کر نہیں رہا، سارا پیسہ تو آپ ان کو دے رہے ہیں تو مجھے تو کوئی پیسہ نہیں ملا. بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا. یہاں پر لیتے ہیں ایک کوئک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام دستک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہم بات کر رہے ہیں انسانی ترقی کی اقوام متحدہ کی رپورٹ 2019-2020 کی. جی مہتاب حیدر صاحب، بڑا اہم نقطہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ تمام تر پروپیگنڈا ہے اور یہ ہمیشہ سے کہا جاتا رہا کہ جی سارا پیسہ تو ڈیفنس کے اوپر. اگر ہم اس وقت دیکھیں تو ہندوستان سے شدید خطرات ہیں، ویسٹرن بارڈر سے ہمیں شدید خطرات ہیں. تو ڈیفنس ورسز ہیومن ڈیولپمنٹ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر ایبسلوٹ بجٹ کا آپ دیکھیں تو یہ پرسنٹیج اتنی ہی بنتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ بنیادی طور پہ کسی بھی ملک کی دفاع اور سلامتی اس ٹائم تک انشور نہیں کی جا سکتی جب تک اس کے لوگوں کی
ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ ہیومن ڈیولپمنٹ جب آپ تک اس پہ نہیں توجہ نہیں دیں گے، اگر لوگوں کی صحت اچھی نہیں ہوگی، لوگوں کی ایجوکیشن اچھی نہیں ہوگی، تو ڈیفینس جو ہے وہ بھی ایٹ اسٹیک ہو جائے گا. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ بھی ہماری قومی سلامتی کا ایلیمنٹ ہے. سلامتی کا حصہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو پرائرٹی پہ رکھیں. جب جرمنی مکمل تباہ ہو گیا تھا ورلڈ وار 2 کے بعد، تو انہوں نے کیسے بلڈ کیا؟ وہاں کے لوگوں نے اس کو بلڈ کیا. تو ہمیں یہ ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں، لیکن ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے؟ میں دیکھیں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ کس چیز کی؟ وہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سائز آف دا کیک کو بڑھائیں. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان کے تمام انٹلیکچوئلز مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کے اس سائز آف دا کیک اگر نہیں بڑھے گا تو ہم ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہیں گے. یہ سائز آف دا کیک کی وضاحت فرمائیے. سائز آف دا کیک سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے ریسورسز کو زیادہ کریں. دیکھیں آج اگر آپ کے پاس 100 روپے اویلیبل ہے تو آپ ایک دوسرے کو بلیم کیے جا رہے ہیں کہ فلاں نے زیادہ لے لیے، فلاں نے کم لے لیے، فلاں ریجن کو زیادہ مل گئے، فلاں ریجن کو کم مل گئے. پاکستان کے اندر اب یہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ شہروں کے اندر زیادہ پیسے لگ رہے ہیں، باقی جو رورل ایریاز میں نہیں لگ رہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے ریسورسز کو زیادہ سے زیادہ کریں، اور وہ کیسے ہوگا؟ ہم اپنی ڈومین کے اندر رہ کے کام کریں. جی ڈاکٹر عابد صاحب، ریسورسز کو مزید وسیع کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ریسورسز وسیع کرنے سے مراد ان میں اضافہ کرنا ضروری ہے. جب تک ریسورسز میں اضافہ نہیں ہوگا تو نہ ہی دفاع، قومی سلامتی، ہیومن ڈیولپمنٹ، پانی، صحت، تعلیم، سماجی بہبود، یہ کوئی بھی چیز جو ہے اس پہ توجہ دینا ممکن نہیں. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ وسائل میں اضافہ کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں وسائل میں اضافہ ہم پیپلز پارٹی کی حکومت جب گئی تھی اس وقت سے سن رہے ہیں کہ ایک لسٹ ہے جس میں ملینز آف لوگ ہیں جن کا رہن سہن ان کی آمدن سے مطابقت نہیں رکھتا، بہت زیادہ تھا، اور ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا. پھر پی ایم ایل این کے دور میں بھی یہی ہوا، پی ٹی آئی کے دور میں بھی یہی بات دہرائی گئی، بے نامی جائیدادیں، بے نامی اثاثے، ٹیکس پیئرز جو ہیں، جو ٹیکس اوائڈرز ہیں، ان پہ گرفت مضبوط کی جائے گی. لیکن اگر میں کامن چیز دیکھتا ہوں ان تینوں سیاسی ادوار میں، اور اس سے پہلے اگر آپ جو سمائے ملٹری بیک دور تھا اور ڈائریکٹ ملٹری دور تھا پرویز مشرف کا بھی، یا اس سے پیچھے بھی، تو ہم ابھی تک اپنے ٹیکس نیٹ میں اضافہ نہیں کر پائے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سے ایسے ملینز میں ایسے افراد جن کا کہ رہن سہن ان کے ٹیکس سے مطابقت نہیں رکھتا، بہت بہتر ہے، ان کو ہم چاہنے کے باوجود ٹیکس نیٹ میں نہیں لا پا رہے. تو اگر ہم ڈائریکٹ ٹیکسیشن نہیں کریں گے تو پھر ہم انڈائریکٹ ٹیکسیشن کر رہے ہوں گے، جو ایک ریگریسو ماڈل ہے. اور اس ریگریسو ماڈل میں جو تھوڑا بہت لگتا بھی ہے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ، شاید ہم وہ بھی واپس چھین رہے ہوتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز جو جہاں پہ سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنی اکانومی میں کچھ انوویشن جو ہے وہ لے کے آ سکتے ہیں. اور اگین کووڈ میں جو سلور لائننگ آئی ہے وہ آن لائن بزنسز کی آئی ہے، آن لائن ایجوکیشن کی، آن لائن ہیلتھ فیسلٹیز کی. تو ساری چیزیں جب ڈیجیٹلائز ہوتی چلی جا رہی ہیں تو وہاں پہ جو ایک دفتر کا ہونا، ایک شاپنگ مال کا ہونا، ایک شو روم کا ہونا بہت ضروری تھا. بزنسز سے وہ چیز نکلتی چلی جا رہی ہے. تو ہمیں تھوڑا سا انوویٹو ہو کے سوچنا ہوگا کہ نئی اکنامک اپرچونٹیز کہاں ہیں، اور پھر اس کے حساب سے ہم نئے ٹیکس ریونیوز جو ہیں وہ ڈائریکٹ ٹیکس ریونیوز وہ کہاں پہ تلاش کر سکتے ہیں تاکہ انڈائریکٹ ٹیکس سے ہم ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف شفٹ کر سکیں. جی ایک سوال کوئکلی مہتاب حیدر صاحب سے. مہتاب حیدر صاحب، 2021 میں انسانی ترقی کے اشاریوں کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے؟ وسائل تو محدود ہیں، فوری طور پہ وسائل تو بڑھ نہیں سکتے، کووڈ کا چیلنج ہے. ایک چیز جو فوری طور پہ کی جا سکتی ہے، ایک تو ہمیں ریونیوز اور ٹیکسز بڑھانے کی ضرورت ہے، جس طرح ڈاکٹر عابد صاحب نے کہا. لیکن میں سمجھتا ہوں ہمیں ایکسپینڈیچر سائڈ پہ بھی ہمیں بہت کچھ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر خاص طور مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جتنے بھی پاکستان کے اندر بیوروکریٹس ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ سرکاری گھر اور سرکاری گاڑی، تو ہم نے پیپلز پارٹی کے دور میں، ڈاکٹر صاحب کو یاد ہوگا کہ ہم صافی بھی لکھتے رہے اور اس میں پھر مونیٹائز ہو گئی گاڑیاں، لیکن آج وہ گاڑیاں بھی استعمال کر رہے ہیں، پیسے بھی لے رہے ہیں، پالیسی پہ عمل بھی ہو رہا ہے اور ساتھ وہ دونوں کام کر رہے ہیں، پریولیجز بھی لے رہے ہیں، یعنی پیسے بھی لے رہے ہیں اور گاڑیاں بھی سرکاری استعمال کر رہے ہیں. تو یہ مونیٹائز کریں، پورے گھر ان کے ختم ہونے چاہیے، ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ لم سم ان کو اگر پیسے دے دیے جائیں اور زیادہ پیسے دیے جائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو پیسے کم دیے جائیں، اور ان کی ڈسکریشنری پاورز ختم کیے جائیں. تو اگر ہم ایکسپینڈیچر سائڈ کو بھی غور سے دیکھیں، مثلا بہت سے محکمے ایسے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہیں 18th امینڈمنٹ کے بعد، صوبوں میں بھی ہیں.
डुप्लीकेशन है, तो उस डुप्लीकेशन को भी अगर हम कम कर लें तो एक्सपेंडिचर्स भी कम हो सकते हैं। डॉक्टर आबिद साहब, 2021 में आप की क्या तजावीज़ हैं? वे फॉरवर्ड क्या है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? वसाइल तो जो हैं वो इस वक्त हैं, तो इंसानी तरक्की के इशारिये 2021 में आप बेहतर होते हुए कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तो 2021 में पूरी दुनिया के जो HDI इंडेक्स है वो नीचे गिरेगा पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। तो एक तो कंपटीशन ओवरऑल जो है वो नीचे आ रहा होगा। और दूसरी जो मैं बात कर रहा था कि चूंकि हमारे जैसे मुल्कों में हेल्थ की तरफ एक रिन्यूड फोकस आया है, सोशल प्रोटेक्शन की तरफ रिन्यूड फोकस आया है, कुछ स्टिमुलस अपने ताईं जो भी हमारी कैपेसिटी थी वो दिए जा रहे हैं, तो इन चीज़ों में आपको थोड़ा सा ऑन ग्राउंड कुछ बेहतरी जो है वो नज़र आ रही होगी। और 2021 एक ऐसा साल है जिसमें कि आपको ऑस्टेरिटी जो है उसकी तरफ नहीं जाना, बल्कि अगर डेट लेना, मजीद कर्जे लेने पड़ते हैं इन 3 चीज़ों के लिए, स्पेशली ह्यूमन डेवलपमेंट को बेहतर बनाने के लिए, तो ये वो साल है जिसमें ये लेने चाहिए ताकि हम अपना 2022 2023 उसको सिक्योर कर सकें। आज की जो स्पेंडिंग होगी वो इन्वेस्टमेंट है 2022 के लिए, 2023 के लिए। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि हम कितना उस पर अपना फोकस रख सकते हैं, और अगर रखें तो शायद आपको थोड़ी सी बेहतरी जो है वो इन इशारियों में नजर आ रही होगी। कोविड पेंडेमिक के बायस चैलेंजेस हैं। जी मेहताब हैदर साहब, एक आखिरी बात जो मैं करना चाहता था, जो मैं समझता हूँ बड़ी ज़रूरी है, ये पीपल्स पार्टी के ज़माने से इन्होंने वो दिया कि एक डेटाबेस मौजूद है, टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें FBR की कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। जब तक वो कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, ये 7.4 मिलियन जो लोग हैं ये ना टैक्स नेट में शामिल हुए हैं और ना शामिल होंगे, ख्वाहिशात से चीज़ें नहीं हो सकती। उसके लिए प्रैक्टिकल हमें जो स्ट्रेटजी पे अमल करना, मतलब उसमें आप ये कहें कि FBR में मज़ीद रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? मैं समझता हूँ जब से मैं जर्नलिज्म में आया हूँ FBR में किसी तरह की रिफॉर्म्स नहीं हुई, और कम से कम वर्ल्ड बैंक के जरिए रिफॉर्म्स नहीं हो सकती। जी, तो अब ये फिर कैसे तो जब इमरान खान FBR साहब के का- साथ आपने लिंक कर दिए मामलात, तो उसके अंदर तो करप्शन, उसके अंदर तो रिफॉर्म्स नहीं, तो मामला तो कहानी वही रुक गई। यही इशू है कि ये कहते थे कि मैं FBR में रिफॉर्म्स करूंगा और 4,000 से 8,000 रुपए लेके जाऊंगा। अब ज़रूरत है कि वो डिलीवर करें। वो 2.5 साल पहले जो गलत उनको एदाद शुमार दिए जाते रहे हैं उसको रेक्टिफाई कर लें और रेक्टिफाई करके आगे लेकर जाएं। FBR में डोनर्स फंडेड मनी से रिफॉर्म्स नहीं हो सकती, बल्कि उसके नतीजे में मजीद करप्शन होगी। जी नाज़रीन, बिल्कुल ये इस्लाहात पाकिस्तान में उस वक्त नहीं आ सकती जब तक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, पॉलिटिकल विल, यानी सियासी हुकूमतों की जानिब से एक कमिटमेंट आनी चाहिए, एक विल आनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगी उस वक्त तक इंसानी तरक्की का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। इंसानी तरक्की के इशारियों को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि तमाम इदारों में इस्लाहात की जाएँ, और इस्लाहात के साथ साथ जो रकूम खर्च की जाती हैं उन रकूम के खर्च के ऊपर मौसर निगरानी का निज़ाम हो, ताकि पता चले कि सेहत, तालीम, समाजी बहबूद, पीने के साफ़ पानी समेत जो अवामी फ़लाह बहबूद के मंसूबे हैं, आया उनके ऊपर सही अंदाज में रकूम खर्च हुई या नहीं हुई। हमारे साथ पैनलिस्ट में मौजूद थे मेहताब हैदर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम 10 तक की टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।